نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر غمی کے موقع پر ہمارے رسم و رواج کیا ہیں اور اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہاں تک اپنی بات مکمل کی تھی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو کچھ وہاں کیا جاتا ہے وہ اذان کی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، نعت خوانی کی شکل میں ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے پاک و ہند کا بنایا ہوا دین ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آج کی نشست میں اس سے آگے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مرنے والا مر جاتا ہے، ابھی اس کا جنازہ بڑی مشکل سے پڑا ہوتا ہے، ساتھ میں ہی اعلان ہو رہا ہوتا ہے جی جتنے لوگ آئے ہیں کھانا کھا کر جائیے گا، جسے عام زبان میں کڑوی روٹی بھی بولتے ہیں، کڑوی روٹی، کہ یہ میت کے موقع پر دی جانے والی روٹی ہے۔ اس کھانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ اس نے رواج پکڑ لیا ہے کہ جی کھانا کھا کے جائیے گا، کوئی بندہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ جو لوگ آئے تھے وہ میت کا جنازہ پڑھنے آئے تھے یا کھانا کھانے آئے تھے؟ اگر ہمیں اتنی ہی ہمدردی تھی کہ جی ہم اپنی جیب سے کھانا کھلا رہے ہیں
تو بھائی یہی مدد اس کی زندگی میں کر دیتے، کم از کم وہ بھوک سے تو نہ مرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، پریشانی ہوتی ہے، کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، اور بہت سارے معاملات زندگی اس کے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تب ہماری یہ ہمدردی کہاں ہوتی ہے؟ ہم اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں مرنے کے بعد ہی کیوں نظر آتی؟ کڑوی روٹی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین اگر دیکھتے کہ کسی کے ہاں میت کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے تو وہ اسے نوحہ شمار کرتے تھے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے اس پر چیخو پکار کیا جائے، دھاڑے مار مار کے رویا جائے، اپنی جبینوں کو پیٹا جائے، اپنے بالوں کو نوچا جائے، اپنے گربان کو چاک کیا جائے، پھاڑا جائے، دھاڑے ماری جائیں، اس کو عربی میں نوحہ کہتے ہیں، اور یہ کرنا حرام ہے۔ یہ ہم 2 جمعے پہلے عرض کر چکے۔ مرنے والے کے اوپر رویا جاتا ہے، وہ آنکھ سے آنسو ہیں یا ہلکی آواز میں اگر کوئی رو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عجیب و غریب آواز میں دھاڑے مارنا، چیخنا، چلانا، یہ دور جاہلیت کی بات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا بلال غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں میت ہو گئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، تو فرمایا جو ان کو منہ میں خاک ڈالو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، منع ہے۔ اور اگر جو مر گیا ہے یہ پسند کرتا تھا اپنی زندگی میں رونے کو، چیخنے کو، چلانے کو، تھوڑی آواز کم کر دیں نیچے والے کی، اگر یہ اپنی زندگی میں چیخنا چلانا پسند کرتا تھا، اب یہ مر گیا ہے، اس پر چیخا چلایا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، اس کو بھی عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اپنی زندگی میں اس بات کو پسند کرتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مر گئے تو پتہ نہیں ہماری میت پہ کوئی رونے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم رونے والا کسے شمار کرتے ہیں؟ جو دھاڑے مار مار کے رو رہا ہو، آپے سے باہر ہو رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہے اس کو غم۔ حالانکہ یہی ہوتا ہے جو زندگی میں اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی شکل میں ہوں، اولاد کی شکل میں ہوں، بہن بھائیوں کی شکل میں ہوں، زندگی میں ہم ان کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہوتے ہیں، مر جائے تو ہم اس پر جھوٹا رونا رو رہے ہوتے ہیں، مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یار انہیں ہی اصل غم ہے اور تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ یہ نوحہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ سلف صالحین میت کے موقع پر دیے جانے والے کھانے کو یہ نوحہ شمار کرتے تھے، کہ جس طرح نوحہ اسلام کے اندر حرام ہے، اس طرح میت والے گھر میں کھانا کھانا بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہاں کوئی دور سے کوئی مہمان آیا، بہت دور سے آیا ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے جانا مشکل ہے، تو اگر آس پاس کے لوگوں نے یا گھر کے افراد نے کچھ کھانے کا انتظام کر لیا ہے اور اس میں سے وہ دور سے آیا ہوا بندہ اگر کھانا کھا لیتا ہے، مہمان ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یا میت کے جو قریبی گھر والے وہاں موجود ہیں جو اس غم کے اندر واقعتاً مبتلا ہیں، تو ان کی ہمدردی کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ 3 دن تک پڑوسی جو ہے وہ ان کو کھانا کھلائے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ کے گھر والے پریشان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو، انہیں ایک بڑی مصیبت نے گھیر لیا ہے، یعنی ان کے ہاں میت ہو گئی ہے، وہ اپنے غم کے اندر مبتلا ہیں، تم لوگ ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ یہ ان کی ہمدردی ہوگی کہ اس حالت میں وہ اٹھ کر اپنا کھانا نہ بنائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مر جائے تو اس گھر میں 3 دن تک آگ جلانا حرام ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ۔ اس گھر میں آگ بھی جلے گی، وہ لوگ چارپائی پہ بھی بیٹھیں گے، اوپر بھی سوئیں گے، یہ نہیں ہے کہ جی وہ بس نیچے بیٹھ گئے، 3 دن تک غم کی حالت ہے، عورتیں ہیں نیچے، مرد ہیں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ ایک غم۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ساری ہماری بنائی ہوئی چیزیں۔ اور اگر کوئی بندہ اخلاقی طور پر ان کے ہاں کھانا نہیں پہنچا رہا تو میت والے خود اپنے گھر میں اپنا کھانا تیار کر سکتے، اس گھر میں آگ جل سکتی ہے،
ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 3 دن تک اس گھر میں آگ ہی نہ جلے، وہ لوگ کھانا ہی نہ بنائیں، بس وہ غم کے اندر رہیں۔ شریعت میں کے اندر اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ تو یہ جو اعلان ہوتا ہے جنازے کے بعد کہ سب لوگ کھانا کھا کے جائیں، یہ کھانا سلف صالحین کے نزدیک اس طرح حرام ہے جس طرح نوحہ کرنا حرام ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بڑے شوق سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ، اور بہانہ کھانے کا ہوتا ہے اور نام یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کی ہمدردی ہو جائے گی، اصل انتظار کھانے کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک رسم بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے۔ پھر اس کھانے کے اندر ہم نقص نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے چنے والی بریانی بنائی ہے، اگر چکن والی بنا لیتے تو کیا خیال تھا، ان کی میت ہو چکی ہے، اور کھانے کا مینیو ہم تو شمار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر پڑوسی احباب جو ہیں وہ ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیں 3 دن تک، تاکہ وہ غم کے اندر ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، بس اتنا ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچاتا، سارے اخلاقاً مر گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر میں اپنا کھانا خود تیار کر سکتے ہیں، اس میں بھی شریعت کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہ تو ہو گیا میت والے دن کا معاملہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ جب 3 دن پورے ہو جاتے ہیں، کتنے دن؟ 3 دن تک مسلسل ایک غم کی سوگ کی کیفیت رہی، اور وہ بھی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حقیقتاً انہی لوگوں کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے جن کے ہاں یہ میت ہوئی ہوتی ہے، ورنہ باقی تو تماش بین ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کے بدخوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چغل خوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، نشہ چل رہا ہوتا ہے، گٹکا ماوا اور دیگر جو بھی بیماریاں ہیں وہ ساری چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم شیطان کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں، رحمان کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب 3 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خیرات کا انتظام کرتے ہیں، جسے عام لفظوں میں تیجا کہا جاتا ہے۔ تیجا یہ اس کے بعد پھر 7ویں دن میں بھی آ جاتا ہے کہ 7 دن گزر گئے ہیں، یا اگر پہلی جمعرات آ گئی ہے، یعنی پیر منگل کو فوت ہوا ہے یا ہفتہ اتوار کو فوت ہوا، اب جو پہلی جمعرات آ رہی ہے تو یہ پہلی جمعرات بھی دینی چاہیے، پھر جو ہے وہ تیسرا بھی کرنا چاہیے، پھر یہ 7 دن گزر گئے، ہفتہ ہو گیا تو اب 7واں بھی کرنا چاہیے، پھر 10 دن ہو گئے ہیں تو اب 10واں بھی کرنا چاہیے، پھر چہلم ہو گیا ہے تو اب 40واں بھی کرنا چاہیے، پھر سال گزر گیا ہے تو اب برسی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک دن میں کچھ بھی کرنا شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں۔ میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یکے بعد دیگرے 7 میتیں ہوئیں۔ کسی میت کے لیے آپ نے اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے لیے نہ آپ نے تیسرے دن کھانے کا انتظام کیا، نہ 7ویں دن کیا، نہ 10ویں دن کیا، نہ 40ویں دن کیا، نہ سال کے بعد کیا۔ یعنی نہ تیجا، نہ 10واں، نہ 7واں، نہ چہلم اور نہ برسی، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ عوام کا اور مولویوں کا پیٹ بھرنے کا چکر ہے، اس سے مرنے والے کو ایک بال کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں ورثاء کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، لواحقین کا جن کی میت ہو گئی ہے ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ تیسرے دن بھی کھانا بنائیں گے، ٹھیک ہے، اگر آلو والی بریانی بنا لی ہے تو 7ویں دن تو ان کو لامحالہ چکن والی بریانی بنانی پڑے گی، 10ویں دن اور زیادہ اچھا کھانا ہوگا، 40ویں دن اور زیادہ اچھا کھانا ہوگا، برسی کے موقع پر اور زیادہ اچھا کھانا ہوگا۔ مرنے والا مر گیا، پچھلوں کو مکروز کر گیا۔ آپ چلے جائیں گاؤں دیہات میں، اندرون سندھ، پنجاب یا جہاں جہاں کہ آپ لوگ رہنے والے ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ لوگ قرض اٹھا کر یہ تیسرا، 10واں، 7واں، 40واں اس کا کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا مر گیا، انہوں نے تیسرا بھی نہیں کیا۔ لوگ کیا کہیں گے ان کا مر گیا، انہوں نے 7واں بھی نہیں کیا۔ لوگ کیا کہیں گے ان کی میت ہو گئی، انہوں نے 10واں بھی نہیں کیا۔ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے جمعرات بھی نہیں دی۔ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے 40واں نہیں کیا، انہوں نے برسی نہیں کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ وہ سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کیا کہے گا؟
کبھی ہم نے سوچا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہے گی؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ ضرور ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. مرنے والا مر گیا، وہ لاکھوں روپے چھوڑ گیا، کروڑوں روپے چھوڑ گیا، ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. بس اس بدنامی سے بچنے کے لیے، ان طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم وہ سارے کام کر جاتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہوتا. اور پھر پوچھئے ان لوگوں سے جو تیسرا، 10واں، 7واں، 40واں چہلم برسی کے قائل ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 7 میتیں ہوئی ہیں یک کے بعد دیگرے. کسی ایک میت کے موقع پر آپ نے تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں برسی کی ہو؟ اگر نہیں کی تو پھر یہ اصال ثواب کا کام نہیں ہے. اصال ثواب کا کام ہوتا تو میں 2 جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں، پچھلے جمعے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے، میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے، جنت سے دور کر دے، اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو. یعنی جتنے اصال ثواب کے کام تھے، جتنے نیکی کے کام تھے، جتنے جنت میں لے جانے کے سبب تھے، جتنے جہنم سے بچنے کے اسباب تھے، وہ سارے میں نے تمہیں بتا دیے ہیں. تو اگر یہ تیسرا اس سے میت کو فائدہ ہوگا، 10واں اس سے میت کو فائدہ ہوگا، 7واں اس سے میت کو فائدہ ہوگا، 40واں اس سے میت کو فائدہ ہوگا، برسی اس سے میت کو فائدہ ہوگا، تو یہ سارے کام میرے نبی نے لازمی کیے ہوتے. جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میت کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو پورا کرو، جس شریعت نے یہ بتایا ہے میت کے سر پہ قرض ہو وہ اتارو، جس شریعت نے یہ بتایا ہے مرنے والے کے دوست و احباب کا خیال رکھو، جس شریعت نے یہ کہا ہے تمہارا باپ فوت ہو جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ، جس شریعت نے یہ بتایا ہے تمہاری ماں فوت ہو جائے اپنی خالہ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، جس شریعت نے یہ بتایا ہے مرنے والے کے مر جانے کے بعد اپنے قرابت داروں کا خیال رکھا کرو، اس شریعت نے تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں اس کے بارے میں کیوں رہنمائی نہیں کی؟ وہ شریعت جو ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کے گھر والے پریشان ہیں، تم ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، اس شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ مرنے والا مر گیا اب تم تیسرا بھی کرو، 7واں بھی کرو، 10واں بھی کرو، کیونکہ اب تم ریلیکس ہو گئے ہو، 3 دن تک تمہیں لوگوں نے کھانا کھلایا، اب تم لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کرو. یہ تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں یہ کھانا کون تیار کرتا ہے؟ میت کے گھر والے کرتے ہیں یا باہر والے خرچہ کرتے ہیں؟ بتائیے. 3 دن تک تو کھانا پہنچایا لوگوں نے میت کے گھر میں، یہی ہے نا؟ 3 دن تک کھانا کس نے پہنچایا؟ لوگوں نے میت والے گھر میں کھانا پہنچایا. اس کے بعد جتنے آگے کام چل رہے ہیں یہ سارے کس کو کرنے ہیں؟ مرنے والے کے لواحقین کو. تو یہ بدلہ اتار رہے ہو کہ 3 دن تک ہم نے کھلایا تمہارے 8-10 افراد کو، لہذا اب تم یہ سلسلہ چلاتے رہو، اتنی دیر میں کوئی اور بھی مر جائے گا. یہ صرف کھانے کے چکر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھ لیں، مردوں کو بخش دیں گے، ان کے پاس ثواب پہنچ جائے گا، پھر ہم کھانا بنا لیں گے، ختم شریف ہو جائے گا، اس پہ قرآن پڑھ لیں گے، ختم پڑھ لیں گے، کھانا کھلا لیں گے، بس کیا حرج ہے اس میں؟ اور بھائی سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ یہ کام شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے. جب شریعت نے نہیں بتایا تو آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ گناہ کے لیے کر رہے ہیں یا ثواب کے لیے کر رہے ہیں؟ کبھی پوچھئے گا کہ یہ کام میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں یا میت کو عذاب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ میت کے ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے، میت کے ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے. پھر پوچھئے گا اگر ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ثواب صحابہ کو ضرورت نہیں تھا؟ حضور کے جتنی میتیں ہوئی ہیں ان کو ضرورت نہیں تھی ثواب کی؟ کیا خیال؟ سلف صالحین میں جتنے لوگ فوت ہوئے ان کو اس ثواب کی ضرورت نہیں تھی؟ تھی ضرورت، مگر ان کے ہاں شریعت کا یہ وجود ہی نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا. اور پھر میت والے دن یہ گھر میں تیسرے پہ، 7ویں پہ، 10ویں پہ، 40ویں پہ اگر کھانا اچھا ہو تو مولوی مردے کو بخشوا کے بھی چھوڑتا ہے.
بڑی لمبی دعا کرے گا کہ اس کو بخش دے، اس کے گھر والوں کو بخش دے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، بالوں کے، یعنی جو کچھ وہ کر سکتا ہے نا، کیونکہ کھانا زیادہ اچھا پڑا ہوا ہے تو مردے کو بخشوا کے ہی چھوڑے گا۔ اور اگر عام دال روٹی بنی ہوئی ہے تو دھکا دوڑا دے کے وہ کسی کنارے تک چھوڑ کے آ جائے گا۔ اب وہ کنارہ آگے کس جگہ پر جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کھانا اچھا ملے تو ہم میت کو بخشوا کے چھوڑتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نہ ہو اچھا تو پھر ہم دھکا دے کے جاتے ہیں، اسٹارٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پلگ صاف کرو۔ یہ ہم نے شریعت کا حال بنا دیا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے ثواب کا کام کسے کہتے ہیں؟ جسے دین نے ثابت کیا ہو۔ مثال کے طور پر بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے، ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے اور اس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں، سادے لفظوں میں، ہر وہ کام جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے کہ یہ کام کروں گا اس پر ثواب ملے گا، ثواب کی نیت ہو، دین سمجھ کر کیا جائے کہ جی دین کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ وجود موجود ہے، ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے لیکن اس کی اصل دین میں ثابت ہی نہ ہو، اس کا وجود دین کے اندر ثابت نہ ہو، اس کی کوئی دلیل دین کے اندر ثابت نہ ہو، بس ایک بزرگوں نے بنا دیا، علماء نے بنا دیا، اچھا کام ہے، قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، کون سی ہم اس میں گالم گلوچ دے رہے ہیں، کون سی ہم اس میں بدفعلیاں کر رہے ہیں، بدگوئیاں کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ کے بخشوا رہے ہیں مردے کو۔ او بھائی یہ قرآن جس صاحب قرآن پہ نازل ہوا اس صاحب قرآن نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ صاحب قرآن پہ قرآن نازل ہوا کہ نہیں؟ قرآن نازل کرنے والے نے نازل کیا، صاحب قرآن پر نازل ہوا، جبرائیل لے کر آئے، اور صاحب قرآن نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم اس شریعت کے اندر اپنی شریعت سازی کرتے ہیں کہ جی یہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، یہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن بڑا بھیانک معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، صحیح مسلم میں، دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من عامل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی عمل، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم موجود نہ ہو، اس عمل پر ہمارا حکم موجود نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے 3، 7، 10، 40واں برسی، جمعرات یا جمعہ XYZ کچھ بھی، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو یا آپ کے اصحاب نے کی ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی عمل کرنے والا عمل کرے اور اس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا حکم نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ جس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ وہ عمل ناقابل قبول ہے، میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں، اللہ کی قسم میں اس کے بال برابر بھی اس کو میں کامیاب نہیں کر سکتا۔ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک مردود قرار دے دے، ناقابل قبول قرار دے دے، دنیا جہان کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، مفتی اکٹھے ہو جائیں، فقہا اکٹھے ہو جائیں، عوام اکٹھی ہو جائے، دنیا اکٹھی ہو جائے، اس عمل کو وہ ثواب بنا ہی نہیں سکتے جس کو میرے پیغمبر نے مردود قرار دیا ہو۔ تو پھر کیوں اپنا مال برباد کرتے؟ مرنے والا مر گیا ہے، شریعت نے بہت سارے طریقے بتائے اس کے ایصال ثواب کے، وہ کیجئے، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن وہ کیجئے جو شریعت نے بتائے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ مرنے والا اگر ساری زندگی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، میرے قرآن پڑھنے سے وہ بخشا جائے گا؟ بتائیے۔ جس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، جس نے ساری زندگی اللہ کے گھر کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، جس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے رکوع ہی نہیں کیا، جس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے قیام ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کو اتنا بدبخت بد نصیب بنا دیا کہ اس کو زندگی میں کبھی اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔
اس کے مرنے کے بعد ساری دنیا مل کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دے. جس کو زندگی میں اللہ نے کبھی اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے, تمہاری ساری زندگی کی محنتیں اس کو ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ بے نمازی مشرک ہوتا ہے, بے نمازی کافر ہوتا ہے, اور کافر کی اللہ نے کوئی بخشش نہیں رکھی ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھیے, تو جس نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی ہے, دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے قرآن پڑھیں, استغفار پڑھیں, آیت کریمہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, دنیا جہان کے لنگر تقسیم کر دیں, اس کو ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں ہے. اور وہ انسان جس نے ساری زندگی قرآن کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے اس کتاب کے اندر میرے لیے کیا سبق بھیجا ہے, کیا پیغام بھیجا ہے, اس کو آپ ساری زندگی قرآن پڑھ کے بخشتے رہیں. جس کو خود کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی نا, تو گویا کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا, اور اللہ کی قسم اس منبر سے کبھی وہ بات نہیں کروں گا جو محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ثابت نہ ہو. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے؟ سورہ محمد 26واں پارہ پڑھ کر دیکھیے گا. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے, قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے, قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے؟ جس کے دل پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہو, جس کو ساری زندگی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو, ہاں رسم و رواج کی باری آئے, بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو قرآن سر پر ہے, قسم اٹھانے کی باری آ رہی ہے قرآن سر پہ ہے, کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے قرآن سر پہ ہے. یہاں رسم و رواج کے لیے تو ہم نے قرآن کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا ہے, اپنا فیصل بنایا ہوا ہے, اپنا جج بنایا ہوا ہے, لیکن اسی قرآن نے ہمیں شرک سے منع کیا, بدعت سے منع کیا, سود سے منع کیا, رشوت سے منع کیا, قتل سے منع کیا, چوری سے منع کیا, زنا سے منع کیا, دھوکے سے منع کیا, جھوٹ سے منع کیا. ہم نے کبھی اس پر عمل کیا؟ بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرو. تمہارے قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جس کے لیے تم نے 10 دن تک اللہ کی نافرمانی کی ہے. ہمارے ہاں کسی بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی ہو, 3 دن 4 دن 5 دن پورا محلہ پریشان ہوتا ہے گانوں کی آواز سے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے. گانے بج رہے ہوتے ہیں, ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں, ساری رات گزر جاتی ہے, نہ اذان کی پرواہ ہوتی ہے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے. ساری رات اللہ کی نافرمانی کرو اور صبح رخصت کرتے وقت بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ دو. میرے رب کی قسم تم نے قرآن کی نافرمانی کی ہے, قرآن کی بے حرمتی کی ہے. اسی قرآن نے گانے سے منع کیا تھا, ناچ گانے سے منع کیا تھا, برائی سے منع کیا تھا, وہ 10 دن تک چلتی رہی. آج اسی قرآن کو سر پہ رکھ کے رخصت کر رہے ہو تو کس شریعت کی بات کرتے ہو؟ تو یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں شریعت اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتی. مرنے والا مر گیا, آپ قرآن پڑھے جاؤ. میں نے 10 پارے پڑھ کے اس کو بخش دیے. میں نے مسجد مدرسے کے بچے بلا لیے, میں نے مولوی صاحب کو بلا لیا, میں نے محلے کے غریبوں کو بلا لیا, انہوں نے میرے مرنے والے کے لیے دعا کی. مرنے والا باپ میرا مر گیا, آپ کو کیا ہمدردی ہے میرے باپ کے لیے دعا کریں گے؟ آپ تو کھانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے, یا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ میں 2-4 گھنٹے آدھا پونا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لوں گا, تم لوگ مجھے کھانا کھلا دو گے. میں کھانے کے لیے آیا, تم نے کھانے کے لیے بلایا, نہ میرے پڑھنے کا تمہیں فائدہ نہ تمہارے کھانے کا مجھے فائدہ. مرنے والے کو کیا ملا؟ میں نے پڑھا کھانے کے لیے, تم نے پڑھوایا کھانے کے لیے. ہمارے درمیان کانٹریکٹ کھانا تھا, نہ میت کا اس کا کوئی تعلق تھا نہ دین کا اس سے کوئی تعلق تھا. شریعت کہاں گئی؟ شریعت تو یہ تھی کہ مرنے والا مر گیا تم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اچانک جنتی کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. جنت میں جنتی کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وہ اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا یہاں رہتے ہوئے, تو یہ میرے عمل میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے پیچھے تمہاری اولاد نے دعا کی ہے, تمہارے پیچھے تمہاری اولاد نے تمہاری بخشش کی دعا کی ہے, اس کے اجر میں ہم نے تمہارے اجر میں اضافہ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے,
ساری زندگی کا اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا جو اس نے علم حاصل کیا اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو وہ علم پہنچایا، اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس میں فوقیت تو دینی علم کو حاصل ہے، لیکن ایسا علم جس سے لوگ مستفید ہوں۔ کوئی ہنر آپ نے کسی کو سکھا دیا، کوئی اچھی بات آپ نے کسی کو بتا دی، کسی کو آپ نے روزگار سکھا دیا کہ وہ اپنا رزق حلال کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اور یہ ہنر آپ نے اسے سکھایا، اللہ کی قسم یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ مستری ہو، آپ مزدور ہو، آپ کارپینٹر ہو، آپ رنگساز ہو، آپ کوئی بھی ہنر جانتے ہو، وہی ہنر آپ دوسرے کو سکھاتے ہو کہ یہ محنت مزدوری کرے، اپنا اور اپنے بچوں کا رزق حلال سے پیٹ پالے، اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کام کیجئے نا۔ میں کنجوسی کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ چیز دوسرے کو سکھا دی وہ تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ کارپینٹر ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں نے دوسرے کو سکھا دیا تو یہ میری روزی پہ پاؤں رکھ دے گا۔ درزی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں اگر کسی کو ہنر سکھا دوں گا تو میرے سامنے دکان کھول لے گا۔ حجام ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں نے کسی کو ہنر سکھا دیا تو میرے سامنے دکان کھول لے گا۔ یعنی ہر بندہ جو ہنر جانتا ہے وہ دوسرے کو سکھانے کے حق میں اس لیے نہیں ہے کہ میرے بعد یہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، میری روزی پہ پاؤں آ جائے گا، میری روزی میں کمی آ جائے گی۔ او اللہ کے بندے، تمہیں روزی کے کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ دے رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ دے گا، تمہاری چھین کر نہیں دے گا۔ ہاں، تمہارا یہ ہنر سکھانا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو مرنے والے کو علم فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کوئی علم ہو جس سے انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے، آخرت کے اندر کامیابی۔ مجھے بتائیں جو بندہ رزق حلال کمائے گا، رزق حلال خود بھی کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، یہ جہنم اکٹھی کر رہا ہے یا جنت اکٹھی کر رہا ہے؟ جو خود حلال کھائے گا، بچوں کو حلال کھلائے گا، تو حلال کھانا کھلانا بھی تو عبادت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر کوئی چوری کرتا ہے وہ دوسرے بندے کو چوری کا طریقہ بتاتا ہے تو اس نے بھی تو روزی کا طریقہ بتایا نا لوگوں کو۔ خود بھی چوری کرتا ہے، دوسرے کو بھی چوری کا ہنر سکھا رہا ہے، یہ بھی ہنر، لیکن یہ خود بھی گناہ کا کام کرتا ہے، دوسرے کو بھی گناہ سکھا رہا ہے۔ سود خور ہے، وہ دوسرے کو سود سکھا رہا ہے، بدکار ہے، دوسرے کو بدکاری سکھا رہا ہے، فراڈیا ہے، دوسرے کو فراڈ سکھا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہنر ہی ہے، لیکن یہ ہنر اس کی تباہی کا سبب ہے، یہ اس کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا، صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نیکی کا کام جو ہمیشہ چلتا رہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دوسرا صدقۃ جاریہ، مرنے والے نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر دیا جس کا ثواب جاری ہے۔ کنواں کھدوا دیا، سایہ دار درخت لگا دیا، مسجد مدرسہ یا کوئی بھی ایسی جگہ بنا دی جہاں لوگ آ کر آرام کریں، مسافر خانہ بنا دیا، کوئی پانی کا سبب بنا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا جس کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ مرنے والے کے کھاتے میں وہ نیکیاں ڈالتا رہے گا۔ وہ مر گیا، اس کی اولاد نے بھی وہی کام کیا، وہ بھی اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، کوئی بھی فوت ہو گیا اس کے نام پہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس کا اجر مجھے بھی دے، میرے اس مرحوم کو بھی دے، اللہ اس کا بھی اس کو اجر پہنچاتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ذرا بتائیے میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ایسا کیا عمل کروں کہ ان کو ثواب پہنچتا رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو۔ سعد بن ابی وقاص نے پانی کا کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام رکھ دیا بیر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ وہ جب تک چلتا رہا لوگ اس سے پانی بھرتے رہے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے، خود پانی پیتے تھے، فصلوں کو پانی پلاتے تھے، باغ لہلہاتے تھے، وہ صدقہ جاریہ بن گیا حضرت سعد کے لیے بھی، حضرت سعد کی والدہ کے لیے بھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایسا کام کیجیے۔
یہ جو لوگوں کا پیٹ بھرنے والا چکر ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو کچھ کرنا ہے آپ خود کیجئے, اپنی زندگی میں کیجئے. آپ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. آنے والے کل سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن, کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد تمہارے لیے کیا وہاں جمع ہوگا, نیکیاں جمع ہوں گی یا گناہ جمع ہوں گے. تم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھے اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. آپ اچھائی بھیجو گے یعنی نیکی کا کام کرو گے, اس کا اجر اللہ کے ہاں پاؤ گے. گناہ کرو گے اس کی سزا اللہ کے ہاں پاؤ گے. اس میں کسی کی چھوٹ نہیں ہے, وہ مولوی ہو, میں ہوں, آپ ہیں, چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, عورت ہے, مرد ہے, نہیں. جو نیکی کرے گا اپنے رب کے ہاں اس کا اجر پائے گا, جو گناہ کرے گا اپنے رب کے ہاں اس کی سزا پائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس بندے نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ کے ہاں وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو بندہ ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ کے ہاں وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. تو میں نے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنا ہے. میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے نیکی کا کام کرے یا نہ کرے, لیکن جتنی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے کم از کم میں تو اپنی آخرت کو بہتر بنا لوں. آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد نیکی کا کام کرے یا نہ کرے, آپ کو اللہ نے جتنی زندگی دی ہے آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 60 سال عمر دی, کتنی؟ 60 سال, 60 سال اس کو عمر ملی, مر گیا, اللہ کے ہاں پیش ہوگا, اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. یعنی 60 سال اس کو عمر مل گئی ہے, اب اگر یہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اللہ اس سے نماز کے بارے میں پوچھتا ہے, اللہ اس کے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے, اللہ اس سے حج کے بارے میں پوچھتا ہے, اللہ اس کے کسی نیکی کے بارے میں پوچھتا ہے, یا اللہ اس سے کسی گناہ کے بارے میں پوچھتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ مالدار ہے, کہتا ہے جی میں زکوٰۃ بس نہیں دے سکا, مجھے زکوٰۃ کے بارے میں علم نہیں ہو سکا. عمر کتنی ہے؟ 60 سال. اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہے کہ 60 سال میں تجھے اپنے اوپر مال خرچ کرنا یاد رہا, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یاد رہا, صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا تمہیں یاد نہیں رہا. یہ 60 سال کی عمر میں مرا, اللہ کے ہاں روزے کے حوالے سے اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ تم نے 60 سال میں روزہ کیوں نہیں رکھا. اس کے پاس استطاعت ہے, یہ حج پہ جا سکتا ہے, نہیں گیا, 60 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے, اللہ کے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ 60 سال میں تجھے بڑی مرتبہ تجھے توفیق دی, تو حج کے لیے کیوں نہیں گیا. یہ 60 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے, یہ نمازیں نہیں پڑھتا, اللہ کے یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ 60 سال میں تجھے نمازوں کی فرصت کیوں نہیں ملی. یہ 60 سال کی عمر میں مر رہا ہے, گناہ کرتے کرتے مر گیا ہے, اس کا اللہ کے یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ 60 سال میں اس کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہی نہیں ملی. تو کیوں میں نہیں سوچتا, آپ نہیں سوچتے, کیوں ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ یہ دنیا مالی مالی, میرا مال میرا مال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کا بیٹا اسی لالچ میں مر جاتا ہے, ساری زندگی وہ اس لالچ میں رہتا ہے, بس میرا مال جمع ہو جائے, میرے پاس یہ آ جائے, میرے پاس وہ آ جائے. یہ مرے گا, قبر کے اندر فرشتے اس کے منہ میں ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ڈالیں گے, یہ چیخے گا, چلائے گا, ہائے افسوس میرا پیٹ بھر گیا, بس کرو بس کرو. یہ نہیں رجا تھا, نہیں اس کا پیٹ بھرا تھا, نہیں سیراب ہوا تھا, دنیا کے مال و متاع سے نہیں ہوا تھا, پیٹ بھرا ہے تو ایک مٹھی مٹی سے بھر گیا ہے. کیوں بھر گیا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم نے بنایا, اسی میں دفن کریں گے, اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے. جس سے بنا ہے اس سے اس کا پیٹ بھرا ہے, جس چیز سے اس کا وجود نہیں بنا اس سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. تو خدا کے لیے میں بھی آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں. مرنے والا مر جاتا ہے, ہمارے لیے سبق چھوڑ جاتا ہے کہ یہ سب دھن دولت جو کچھ میرے پاس تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ کفن ہمیں کچھ سبق نہیں دیتا کہ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی، کفن کو ہم سی کر نہیں اس کو پہناتے، میت کو بغیر سلا ہوا کفن ہم اس کو پہناتے ہیں، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی کہ جس میں ہم زمین کے کاغذات رکھ سکیں، کوئی تھوڑے بہت پیسے رکھ سکیں کہ فرشتوں کو رشوت دینے میں کام آ جائیں۔ کیا خیال ہے؟ گاؤں دیہاتوں میں تو یہ سلسلہ چلتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے، اس کو بیڑی بھاڑا کہتے ہیں، بیڑی بھاڑا، کشتی کا کرایہ۔ ہماری سریکی زبان میں کشتی کو بیڑی کہا جاتا ہے اور کرایہ کو بھاڑا کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں بھی بھاڑا کہتے ہیں، میرے پاس بھاڑا نہیں ہے، کرایہ بھاڑا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں مرنے والے کی کفن کے ساتھ تھوڑے سے گندم کے دانے باندھ کے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ کشتی کا کرایہ ہے۔ یعنی فرشتوں کو رشوت دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم میت کو کندھے پہ رکھتے ہیں تو کلمہ شہادت میت پہ ہو کر کھڑے ہو کر اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اب تجھ سے فرشتہ یہ پوچھے گا، اب یہ پوچھے گا، اب یہ پوچھے گا۔ ایک بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا عالم دین، بڑا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ اس نے ملک کے اندر بڑے بڑے فسادات بھی کروائے ہیں۔ بڑا مشہور نام ہے، بڑا مشہور نام۔ وہ باقاعدہ میت کو دفن کرنے کے بعد فرشتوں کے ساتھ اس کی نقل کروا رہا ہے، ویڈیو موجود ہے کہ بیٹا ابھی فرشتے تیرے پاس آ گئے ہیں، وہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تو ان کو بتا تیرا رب اللہ ہے۔ ابھی فرشتہ تجھ سے پوچھے گا تیرا نبی کون ہے، تو اس کو بتا میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی تجھ سے فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا دین کیا ہے، تو اس کو کہنا میرا دین دین اسلام ہے۔ اتنی تیرے اندر ہمت آ گئی ہے کہ تجھے یہ پتہ بھی چل گیا اب فرشتے نے اس سے یہ پوچھ لیا ہے، اب فرشتے نے یہ پوچھ لیا ہے، اب فرشتے نے یہ پوچھ لیا ہے، اور اتنی ہمت ہے کہ مردے نے تجھ سے سن کے اس کو جواب بھی دے دیا، تو بابا جی 2 منٹ اس کے ساتھ لیٹ ہی جاتے تاکہ دو بدو فرشتے کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی اور مرنے والے کا مسئلہ بھی آپ حل کر دیتے۔ کیا خیال؟ یہ واقعہ ہے حقیقتاً، قسم سے میں نام لوں گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ کسی کو چاہیے ہو تو نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لینا، میں نام بھی بتاؤں گا، ویڈیو کا لنک بھی دوں گا۔ جس نے مردہ بخشوانا ہو تو آن لائن سسٹم بھی موجود ہے، آپ کے مردے کو اس طرح بھی بخشوایا جا سکتا ہے۔ تھو ہے ایسے دین کے اوپر جو تم نے دین کا مذاق اڑا رکھا ہے، شریعت مطہرہ کا مذاق، دین کا مذاق۔ کہاں گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے؟ کہاں گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے لیے صحابہ نے اپنے جسموں کو چھلنی کروایا؟ کہاں گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کروایا، جس کے لیے عورتوں کی عزتیں لٹیں، جس کے لیے لوگوں نے اپنے جانیں پیش کی، اپنے خون کی ندیاں بہا دی؟ وہ دین یہ دین نہیں تھا جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ وہ دین پاک صاف دین تھا، مطہر دین تھا، پاکیزہ دین تھا، جس کے اندر حیا تھی، جس کے اندر شرم تھی، جس کے اندر سچائی تھی، جس کے اندر ایمانداری تھی، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری تھی۔ یہ میرا اور آپ کا ڈھونگ ہے کہ ہم مردوں کو ایسے بخشوا لیں گے، زندوں کو ایسے بخشوا لیں گے، تمہارا بیڑا ادھر سے پار کرا دیں گے، اس کا ادھر سے پار کرا دیں گے۔ ہمارے پاس بڑے شارٹ کٹ ہیں، یہ شارٹ کٹ اللہ کے ہاں نہیں چلتے، اللہ کے ہاں وہ چلتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اجر یہ پائیں گے، جو کچھ تم کرو گے اس کا تم پاؤ گے۔ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پڑھیے تو صحیح قرآن کو، پہلے پارے کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، پہلے پارے میں، سیکنڈ لاسٹ صفحہ پہلے پارے کا، اس کی آخری آیت بھی یہی ہے، پہلے پارے کے آخری صفحے کی آخری آیت بھی یہی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ یہ لوگ ہیں گزرتے جا رہے ہیں، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ان کو مل گیا، ولکم ما کسبتم، جو کچھ تم کرو گے تمہیں ملے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے سمجھیے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، میں بھی
آپ بھی ہم میں سے ہر بندہ غور و فکر کرے، دین کس چیز کا نام ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میری خوشی کا موقع کیسا ہے، میری غمی کا موقع کیسا ہے، میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، میرا دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے، میرا مولوی، میرے محلے کی مسجد، میرے لوگ، میری قوم قبیلہ میری کیا رہنمائی کرتے ہیں، دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کی فکر کرنا شروع کر دیں گے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دین کی فکر کرنا شروع کر دیں گے، اللہ لوگوں کو آپ کے ساتھ ویسے ہی جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔